ارشاد باری تعالی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، پھر میری تابعداری کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ، فاتبعونی، میری تابعداری کرو، میرا طریقہ اختیار کرو، میری سنت کو فالو کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ دنیا میں کوئی کسی بڑے سرکاری افسر یا عہدیدار کا بندہ ہو تو ہر کوئی اس سے لہراتا ہے، یہ فلاں کا بندہ ہے، اسے کنارہ کشی کرو، یہ ایس پی کا ہے، یہ فلاں ڈی سی او کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ تاکہ دنیا والے تمہیں یہ کہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ جب دنیا والے یہ کہنے لگیں گے کہ اللہ کا بندہ ہے تو وہ طریقہ کہاں سے آئے گا؟ یہ طریقہ سیکھنے کے لیے ہم کہاں سے نقشہ لائیں گے؟ اس طریقے کو ہماری زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا۔ آپ نے فرمایا زندگی کا پہلا اصول جو کہ ہمارے دل کے اندر سب سے پہلے جو بات آتی ہے، جو وائٹ کلر کا جو گناہ ہے، تکبر۔ یہ تکبر اس کا گناہ ہے جو شراب خوری نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، زنا خوری نہیں کرتا۔ یہ تکبر اس شخص کا گناہ ہے، وائٹ کلر کا۔ اللہ کا رسول پہلا علاج اس کا بتا رہے ہیں۔ تو اس کا علاج کس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ سب سے پہلا قدم آپ نے فرمایا 4 کام آپ کر کے آؤ، 5واں کام خود خدا کرے گا۔ پہلا کام کیا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے کو سلام کرے، ہر بیٹا اپنے باپ کو سلام کرے، ہر ماتحت اپنے بڑے کو سلام کرے، ہر اولاد اپنے ماں باپ کو سلام کرے، ہر شاگرد اپنے استاد کو سلام کرے، ہر سواری والا پیدل کو سلام کرے۔ پہلا کرینہ، پہلا قدم سلام کو عام کرو، اتنا عام کرو کہ تمہارا ہر کلام کا پہلا الفاظ، پہلا جملہ سلام ہو، ہر مجلس کا پہلا جملہ تمہارا سلام ہو۔ علاج کس کا بتا رہے ہیں؟ تکبر۔ جب تکبر معاشرے میں ہوگا، نفرتیں بڑھیں گی، معاشرے کا سب سے پہلا بگاڑ، تباہی کا پہلا قدم، تباہی کا سب سے بڑا جو سینٹرل پوائنٹ اللہ کے رسول نے پہلا علاج بتا دیا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، تمہیں محبت بڑھے گی۔ اخلاقیات کا پہلا قدم یہی ہے، سلام کو عام کرو، تمہیں نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ سلام کو عام کرو، تمہاری رشتہ داریاں بحال ہوگی۔ سلام کو عام کرو، تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ سلام کو عام کرو، جو تمہاری نہ جانے قبائلی دشمنیاں وہ دوستیوں اور محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسرا قدم
جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، اس سے یہ مت پوچھو کہ تمہارا مذہب کیا ہے، اس سے یہ مت پوچھو تو کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، اس سے یہ مت پوچھو کہ خدا کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، اس سے یہ مت پوچھو کہ کس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس سے یہ مت پوچھو کہ تو مندر میں جاتا ہے یا مسجد میں جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو بلا بلا کر لاتے تھے، اپنے دسترخوان پر مہمانوں کو بلا بلا کر لاتے تھے۔ ایک دن مہمان نہیں آیا، راستے میں جا کر کھڑے ہو کر کھانا تیار، اب مہمان نہیں، گئے راستے میں ایک شخص جا رہا، اس کو ہاتھ سے پکڑ کر لے کر آیا، بولا میرے پاس کھانا کھا کر پھر آپ جائے گا۔ اب وہ کسی اور مذہب کا پابند تھا، وہ اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، اس نے جیسے ہی کھانا شروع کیا بسم اللہ پڑھی، اس نے اس کا ہاتھ روک دیا، بولا پہلے بسم اللہ تو پڑھ، اللہ کے نام سے تو شروع کر، کیا بسم اللہ نہیں پڑھو، کیا بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو کھانا بھی کھانا نہیں دوں گا، بولا بلایا بھی تو خود لے کر، میں خود تھوڑی آیا، تو لے کر آیا مجھے، اور بسم اللہ میں نے نہیں پڑھی ہے، تو نے مجھے کھانے سے اٹھا دیا۔ بولا جو اللہ کے نام سے شروع نہیں کرتا اس کو میں اپنے پاس کھانا نہیں کھلانے دیتا ہوں، بھلے جا تو جا۔ مہمان واپس چلا گیا، مہمان کا یہاں سے اٹھنا تھا، فوراً پیچھے جبریل کا پہنچنا تھا۔ ابراہیم تو نے کیا کر دیا؟ یہ 60 سال 70 سال سے میری نافرمانی کرتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اس کا کھانا بند نہیں کیا تھا، اس نے تیرے سامنے ایک مرتبہ بسم اللہ نہیں پڑھا، تو نے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ انسانیت کا سبق، انسانیت کا درس کہ بسم اللہ ایک مرتبہ اللہ کا نام نہیں لیا، تو نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ ابراہیم جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ پیچھے ہے، وہ آگے۔ اب اس سے پہلے یہ ناراض ہوئے تھے کہ اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اب وہ ناراض ہے کہ تو نے مجھے دسترخوان سے اٹھایا تھا، اب میری بے عزتی ہوئی ہے، اب میں نہیں آؤں گا تیرے پاس، خدا کے واسطے چل واپس، تیری وجہ سے مجھے خدا تانے دینے لگا ہے، میری نبوت خطرے میں۔ اب وہ اس کو راضی کر کے منا کے واپس لا، چل مہربانی کر کے کھانا کھا لے۔ جب وہ آیا واپس کھانا کھایا، ابراہیم علیہ السلام خود اس کو ہاتھ دھلواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، وہ پیٹ بھر کے جب اٹھنے لگتا ہے، بولا کوئی ضرورت؟ کیا کوئی ضرورت؟ چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دل میں ہوا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اس طرف سے تانا مجھے اس شخص کا دیا جس شخص نے میرے سامنے اللہ کا نام لیا بھی نہیں۔ فوراً جبریل پہنچ گیا، ابراہیم یا ابراہیم کن والہم بذکری، ابراہیم میں نے تجھے نبی بنایا، اس کو نبی نہیں بنایا، تجھے خلیل۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو خلیل کا لقب کیسے ملا؟ خلیل کہا جاتا ہے خلل، خلل سمجھتے ہو؟ کسی بات میں کسی کو بیچ میں ڈسٹرب کرنا، خلل ڈالنا، خلیل لیا گیا خلل سے۔ یا ابراہیم کن والہم بذکری، ابراہیم زمین کے تختے پر اس طرح عبادت کر، والہم بذکری، میرے ذکر میں میری یاد میں ڈوب کر ذکر کر، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے، عرش کے اوپر سے میری نظریں تیرے سینے پر جمائی ہوئی ہیں، اگر تیری توجہ میرے سے ہٹ کر ایک لمحے کے لیے بھی کسی اور کی طرف گئی، فَأَمْهُ اسْمَكَ مِنْ تِيغَانِ أَهْلِ مَحَبَّتِي، پھر میں تیرا نام اپنی محبت کرنے والوں کی لسٹ میں سے نکال دوں گا۔ خطرناک قسم کی دھمکی،
اس نبی کو کہا جا رہا، ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تجھے خلیل کیسے بنایا گیا، خلیل کا لقب تجھے کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا جب مجھے اولاد قربان کرنے کا کہا گیا میں نے دیر نہیں کی، جب مجھے وطن چھوڑنے کا کہا گیا میں نے دیر نہیں کی، جب مجھے مال خرچ کرنے کا کہا گیا میں نے دیر نہیں کی، میرے دسترخوان پر وہ شخص آیا جس نے اللہ کا نام نہیں لیا، میں نے اسے اٹھا دیا تھا لیکن خدا نے مجھے کہا کہ اس کو واپس لاؤ۔ 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا تھا، میں نے اس سے کبھی روٹی کھانا بند نہیں کیا، ابراہیم تو نے میرا خلیل بنا تو نے اس کا کھانا بند کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اطعموا الطعام، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ جب وہ فوت ہو رہے تھے تو اپنے لواحقین کو نصیحت کی کہ میری قبر پر ایک تختی لگوانا، تختی پر یہ ضرور لکھوانا کہ جو میرے اوتاق پہ میری بیٹھک پہ جو آئے اس کو کھانا کھلاؤ، اس سے یہ مت پوچھو تمہارا مذہب کیا ہے، اس سے یہ مت پوچھو تو کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، کھانا تو جو کلمہ پڑھے گا وہ بھی کھائے گا، جو کلمہ نہیں پڑھے گا وہ بھی کھائے گا، جو مسجد میں جائے گا وہ بھی کھانا کھائے گا، جو مندر میں جائے گا کھانا تو وہ بھی کھائے گا۔ اس سے کھانا کھلاؤ، خدا کی مخلوق یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اس لیے اس سے یہ نہ پوچھو، ہاں جب عبادت کا موقع ہو پھر اس سے پوچھو کہ اب تجھے عبادت کس طرح کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا تیسرا کام، میرے کلمے پڑھنے والے تیسرا کام توجہ طلب، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع رحمی نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی رشتہ داریوں کا تعلق و رشتہ نہ توڑنا۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب تم آؤ تو تمہارے گلے میں جو تختی اور چٹھی جو کاغذ کا ٹکڑا جو پڑا ہوا ہو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو کہ اس کا صرف یہ گناہ ہے، ساری زندگی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر عبادت کی، ساری زندگی مسجد کے اندر بیٹھ کر اس نے مصلی پر سجدے میں زندگی گزار دی، تہجد گزار تھا، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا تھا۔ آپ نے فرمایا خبردار ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے کلمے پڑھنے والے اس صورت میں تو آئے کہ تیرے گلے کے اندر اس طرح کا توپ ڈالا ہوا ہو کہ تیری رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہو اور تیرے رشتہ دار آ کر قیامت کے طرح گریبان پکڑے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، آخری کام، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور میرے امتی خیال کرنا جب ساری مخلوقات سو جائے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، رات کے وقت میں اٹھ کر تھوڑا اپنے دل کے آئینے کو سامنے رکھ کر پھر اس وقت خدا کے سامنے آنکھوں سے 2 قطرے پانی کے بہا دینا، وہ 2 پانی کے جو قطرے ہوں گے دنیا کے 7 سمندر کا پانی اس کا علاج نہیں کر سکتا اس زخم کا جتنا وہ 2 قطرے پانی کے کام کر سکتے ہیں۔ آخر میں نتیجہ یا رسول اللہ کیا نکلے گا؟ آپ نے فرمایا تدخلون الجنت بالسلام، قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہونے والوں کی لسٹ لگے گی اس وقت جب یہ 4 کام یہ کر کے آئے گا اس وقت سے پوچھا نہیں جائے گا، اس وقت فرشتے صرف تیرا نام لیں گے، فلان ابن فلان، یہ فلاں کا بیٹا فلاں کہاں ہے، اس وقت صرف نام لیا جائے گا۔